بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ انشاءاللہ عافیت و سلامتی سے ہوں گے، خیر و عافیت خیر و برکات سے ہوں گے، صحت و سلامتی سے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو آج ماشاءاللہ 24واں روزہ ہے، الحمدللہ، اللہ کی شان، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو یہ رمضان المبارک کے جو ہیں لیلۃ القدر کے ایام چل رہے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ عشرہ جو ہے جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، یعنی کہ ہم جو ہے اپنے اللہ سے مغفرت کی جتنی بھی اپنے استغفار پڑھ لیں، اور اللہ سے گناہوں کی توبہ کا مہینہ ہے۔ تو ماشاءاللہ اس کے اوپر بات کرتی ہوں۔ اور سب سے پہلے دیکھیں آپ، جو آج ماشاءاللہ میری بیٹی آئی ہوئی ہے عائشہ، تو ویسے بھی میں بہت ماشاءاللہ رمضان مبارک میں اہتمام خاص کرتی رہی ہوں، تو جس طرح آپ نے دیکھ رہے ہوتے ہوں گے ویڈیو میں میرے، تو اب عائشہ کے لیے تو خصوصی زیادہ ہی اہتمام میں کر رہی ہوں۔ تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں چکن روسٹ کا میں نے مسالہ لگایا، اور میں نے بنائے ہیں چکن فرائیڈ رائس بچوں کی فرمائش پہ، اور ساتھ میں وائٹ ہانڈی بنائی ہے، اور روسٹ بنایا ہے، اور ساتھ میں ماشاءاللہ دہی بھلے ہوتے ہیں، چکن چپس جو ہوتے ہیں، لوڈڈ چپس جو ہوتے ہیں، یہ تو بہت ہی پسند کیے جاتے ہیں میرے، اور یہ میرے اپنا ہی سٹائل ہے، اور میرے اپنی ہی ڈش ہے جو میں نے یہ بنائی ہے الحمدللہ۔ تو یہ بہت ہی زبردست اور کرنچی چپس ہوتے ہیں، اور بہت ہی پسند کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی بناتے ہیں، اور دہی بھلے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ دیکھیں جی مشروب ہوتا ہے، ٹینگ بنائیں یا دوسرا بھی جو بچے پسند کریں، روح افزا ہو یا جامی شیریں ہو، تو جو بھی چیز ہو تو بچوں کی فرمائش پہ بھی جو بناتے ہیں، ساتھ میں میٹھی لسی بناتے ہیں۔ اور اسی طرح ماشاءاللہ یہ سارا میں بون لیس چکن یوز کرتی ہوں ہمیشہ، بہت کم دوسری چکن جو ہے لیتی ہوں۔ تو آپ دیکھتے ہیں ہوں گے کہ میں ہمیشہ ماشاءاللہ بون لیس چکن منگا کے ہی بس اس میں ہی ہر چیز ریڈی کرتی ہوں۔ ایک تو بہت مشکل ہو جاتا ہے چیزیں جو ہوتی ہے دوسری ہڈیوں بون کے ساتھ جو ہم چکن لیں، تو پھر اس کو نکالنا، تو بہت ساری ڈشز ہوتی ہیں جو اکثر ہی میں بنا رہی ہوں، جس میں چکن ہمیشہ ہی یوز ہوتا ہے۔ کباب بناؤں، کوفتے بناؤں، کچھ بھی بناؤں تو یہی یوز کرتی ہوں۔ جو سویٹ میں نے بنائی ہے یہ بھی دیکھیں آپ ماشاءاللہ۔ تو بس اصل میں آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے طاق راتیں اور رمضان کی برکات۔ آپ دیکھیں کتنے گھروں میں اہتمام اور کتنا ماشاءاللہ عبادات کے، اور تراویح روزے جو نمازیں سستی کرتے ہیں وہ بھی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جو روزے تو سال میں کوئی بھی رمضان ہی میں رکھتے ہیں، اور بہت ہی بس کم لوگ ہوتے ہیں جو پیچھے چھوڑے ہوئے کوئی روزے بھی رکھ دیں۔ خواتین بھی اتنا اہتمام نہیں کرتی، جو کرنا چاہیں تو کر لیتی ہیں ماشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو اسی طرح ہی بنائے کہ اپنے جو ہے اس میں روزے جو ہوں رہ جائیں تو ان کو ضرور ہی رکھا جائے، تو ساتھ ساتھ یہ بہت فرائض میں ہے، تو ان چیزوں کا خیال بہت رکھنا چاہیے۔ اب رمضان کی طاق راتیں، جو لیلۃ القدر جو ہے یہ 21، 23، 25، 27 اور 29، اب ان راتوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور جو فرشتے ہوتے ہیں وہ زمین پہ نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جبرائیل امین تک وہ بھی پہلے، یعنی کہ اس کے بعض روایات میں ہے کہ وہ بھی زمین پہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کون اتنی عبادت کر رہا ہے، اور فرشتے ان کے لیے 24 گھنٹے دعا کرتے ہیں۔ جیسے بندہ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت کی اور ان کے لیے جنت کی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اللہ پاک نے جنت اور جہنم جو بنائی ہے، تو اسی مسلمان کے جو یہی تو فرق ہے، یہ فرق ہے کہ نماز پڑھیں، صاف فرق نظر آئے، روزہ رکھیں، روزہ تو
کافر لوگ بھی رکھتے ہیں، عیسائی بھی رکھتے ہیں، دوسرے بھی رکھتے ہیں، ہندو بھی رکھتے ہیں، ان کے بھی روزے رکھتے ہیں۔ تو اس چیز میں نہیں، نماز جو ہے، نماز دیکھا جائے گا کہ نماز کون پر، مسلمان اور کفر میں جو ہے فرق کرنے والی جو ہے وہ نماز ہے۔ اب نماز بھی پڑھنے ہو اور ساتھ میں دیکھیں تراویح اور مساجد بھری پڑی ہیں، رونقیں ہیں اتنی زیادہ، اور میرا دل اتنا خوش ہوتا ہے جب میں دیکھتی ہوں۔ ماشاءاللہ میرے بیٹے بھی تراویح پڑھا رہے ہیں، میرے ہسبینڈ بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو سارے جو ہیں جمعے ہیں اور تقاریر ہوتی ہیں، اور شب جمعہ جو مطلب ہے پوری رات جاگنا، عبادت کرنا، مساجد میں بیانات اور تکمیل قرآن کی جو ہوتی ہے، ان کی دعا ہوتی ہے جو اہتمام کیا جاتا ہے، تو سارے شرکت کرتے ہیں، خشوع خضوع سے وہاں بیٹھتے ہیں، بیان سنتے ہیں اور دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہتمام کیا جاتا ہے، بہت پر نور یہ راتیں ہیں۔ تو یہی راتوں کو ہم جو ہے غفلت میں نہ گزاریں، اور اسی طرح ہم جو ہے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے امور کے ساتھ ساتھ، دوسرے گھر کے معاملات کے ساتھ ساتھ، دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ اس طرف بہت توجہ دیں۔ اصل خوشی تو اسی میں ہے، اور ہمارے لیے یہی ذخیرہ ہوگا آخرت کا۔ تو اسی ذخیرے کو جمع کریں، اس کو ہم، تاکہ آگے ہمارے لیے مشکل نہ ہو۔ تو اسی چیز کو ہم اپنے ایمان کو اور ہماری عبادات، اللہ کو عبادت کے لیے فرشتے موجود ہیں، لیکن انسان جو ہے اپنی قبر اور اپنی آخرت کو وہ اس کے لیے، اور حقوق العباد کا بہت خیال رکھیں۔ جو دیکھیں غریب لوگ ہیں، جو اپنے رشتہ دار ہیں قریبی، جو صحیح ان کا جو عید کس طرح وہ گزاریں گے، کیسے ہے، یہ ان کو ضرور خبر رکھنی چاہیے۔ بیوہ یتیم بچوں کی ضرور ہی کفالت، تو بیوہ یتیم بچوں کی بہت زیادہ، سب کی اڑوس پڑوس جو بھی ہیں ان کی خبر لیں۔ بہت ضروری ہے کہ خدا آپ سے اس چیز کا بھی سوال کرے کہ آپ کے پڑوس میں بچے بھوکے تو نہیں پڑے، اس طرح کوئی تکلیف میں رشتہ داروں میں تو نہیں ہے۔ تو اس چیز کا بھی بہت خیال رکھیں۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ عائشہ کے لیے ایک تو میں نے خود تیار کی ڈشز، اور باہر سے رس ملائی اور مختلف قسم کی دیکھیں فروٹ چاٹ، اور بہت زبردست میں نے ڈشز والی دوسرے سویٹس میں نے ماشاءاللہ بیٹے میرے لے کے آئے اپنی بہن کے لیے، تو یہ میں نے کہا چلو آپ کو سویٹ 4 قسم کے سویٹ ہیں تو یہ میں نے دکھا دوں۔ چلو ماشاءاللہ تعالیٰ سب کے رزق میں برکتیں دے، اور سب کے گھروں میں اسی طرح ہی دسترخوان سجیں اور نعمتیں اللہ تعالیٰ ہماری برکات دے، اور ہمیں ہماری جو ہے نعمتوں کو مزید برکتوں میں رکھے ہمارے ساتھ، اور ہمارے رزق میں، صحت میں، اولاد میں، ہمارے جو بچوں کے، سب کے، ہم والدین بھی، تو سب کی علم میں، عمر میں، رزق میں، عزت میں، صحت، تندرستی میں، عافیت و سلامتی میں، خیر عافیت، خیر و برکات میں، حفظ و امان میں، عمل صالح میں برکات عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔